اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو کلپ پہ ایک سوال ہے کہ اسرار صاحب کی وہ کلپ ہے، اس پہ مجھے سوال کیا جا رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے پہلے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر کسی معاملے میں غالباً آرگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر، اور تورات اٹھا کر لے آئے، حضور سے گفتگو کرتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوئے۔ حضرت ابوبکر موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر تو اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے، تورات پڑھ کر سنا رہے ہیں حضور کو۔ حضور کے چہرے پر شدید ناگواری اور شدید غضبناکی کے آثار دیکھ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اب جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا، حضور کا غضبناک چہرہ دیکھا، تو بار بار اب جملے دہرائے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ کوئی میرے اندر سرکشی نہیں ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرا دین ہے۔ تب حضور کا وہ غصہ فرو ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ خود بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کو میری پیروی کرنی ہوتی تو ان کی کسی بات کو دلیل کے طور پر میرے سامنے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ رسول اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے، حضور ہیں، اب ان کا حکم ہوگا جو نافذ ہوگا۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، وہ نافذ العمل تھی۔ الحمدللہ اسرار صاحب نے شریعت کا لفظ استعمال کیا، جس سے مجھے اطمینان ہوا، کیونکہ دین تو ایک ہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے دین ایک ہی ہے۔ چنانچہ آل عمران کی میرے خیال میں 19 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں آل عمران کھول رہا ہوں، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز، یہ دیکھیے ان الدین عند اللہ الاسلام، خیر یہ روشنی کی وجہ سے تھوڑا ایسا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آل عمران کی 19۔ اب میں آپ کو دوسری طرف اس بات کی توجہ دلاؤں گا، ایک قانون یاد رکھیے، جب تک آپ کے سامنے مکمل بات پوری نہ آئے کوئی فیصلہ مت کیجیے۔ مجھے اسرار احمد صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ایک بڑی بزرگ شخصیت، بہت ہی بڑا عالم، بہت ہی بڑا مجدد، مجاہد۔ دوسری طرف مجھے روایتوں سے بھی کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہے، مجھے روایتوں سے بھی کسی امام سے کوئی میری دشمنی ہے، اور میں جانتے ہی نہیں ان لوگوں، صرف ایک لکھی ہوئی کتاب، پھیلائی ہوئی بات، اس پہ میں بھروسہ کر کے نعوذ باللہ میں امام بخاری پہ الزام لگا دوں یا میں کسی بڑی ہستی پہ کوئی بات کر دوں، یہ بالکل منشا نہیں ہے۔ ہوتا ہے جذبات میں آدمی جو ہے، اگر آپ والد صاحب سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، کبھی چاچا آپ کے والد صاحب سے بدتمیزی کرے تو آپ چاچا کے خلاف کچھ بھی بول دیں گے، خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے والد کی بات ہو رہی ہے۔ چاچا سے آپ عام طور پہ چاچا میرے والد کے برابر ہے۔ خیر، میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر سچائی ہو، اخلاص ہو، اگر وہ دین کے معاملے میں مخلص ہو، وہ قرآن کی دعوت دے رہا ہو، وہ نبی کے طریقے پہ قرآن کی دعوت دے رہا ہو، تو اس کو برا تو لگے گا میرے بھائی، برا تو لگے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے، نہ پڑھ کے ایمان لایا ہے۔ یہ تو باپ دادا سے چلے آ رہے ہوئے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں گے، بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہیں، دنیاوی معاملات میں بڑی شخصیت ہیں آپ، تو ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میسیج سے جو عام لوگوں کو میسیج جا رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج رسول اللہ کی بات کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے تو اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لو۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ ذریعہ کیا ہے، وہ ذریعہ کہیں سے بھی آ رہا ہوں گا، کوئی بھی ہوگا، کچھ بھی بول رہا ہے، میرے نبی کا نام لے لیا تو کیا میں اندھا بن کے قبول کر لوں؟ نہیں، بہت بری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے تو وہ ہیں جو میری آیات کو بیان کر کے نصیحت کی جائے تو آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرتے، اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں، عقل استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات سے مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی، آج بھی میرے ایک بڑے اچھے ہمدرد دوست سے میری بات ہو رہی تھی کہ مجیب بھائی آپ کیا
حدیثوں کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن آپ روایت کو اگر حدیث بولیں گے تو بڑی غلط بات ہے. حدیث تو قرآن ہے، تو یہ اللہ کی حدیث ہو گئی جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم کو ملا. تو اللہ نے جبرائیل کے سامنے کہا، وہ حدیث ٹرانسفر کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ جبرائیل کی حدیث ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو ٹرانسفر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی. لیکن یہ جو آ رہی ہے بیسیکلی کس کی حدیث ہے؟ اللہ کی حدیث ہے. اللہ کی حدیث اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل نے تو، اور جبرائیل سے کہا بھی نہیں بلکہ کتاب نازل کی. جبرائیل کوئی پیپر لے کے تو نہیں آئے ہوں گے یا پھر بیٹھ کے سکھائے ہوں گے، سمجھا جو بھی طریقہ تھا ہوگا. یہ میٹر سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے. مجھے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کن کن ذرائع سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوں گے کوئی بھی ذرائع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس پرنٹنگ پریس میں کام کرنے والے بہت سارے غیر مسلم ہیں، بہت سارے زانی ہوں گے، بہت سارے شرابی ہوں گے. اب چونکہ وہ پرنٹنگ پریس میں کام کر رہا ہے اس لیے میں قرآن کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ایک اگر فاسق اور فاجر بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو قرآن سے میچ ہو رہی، یا قرآن کی بات ہو کسی اور ٹرانسلیشن میں بول رہا ہوں گا، تیلگو میں بول رہا ہوں گا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو میں دیکھوں گا کہ واقعی جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اسی قسم کا موضوع قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو میں قرآن میں دیکھوں گا تو بولوں گا بھائی اس کی بات تو قرآن سے میچ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے جو جبرائیل کو ملی، جبرائیل سے محمد الرسول اللہ کو ملی، محمد الرسول اللہ نے کتاب لکھوا دی. الحمدللہ اللہ نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہاں ذکر کا لفظ ہے، قرآن کا نہیں ہے. اس کا مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک جو بھی نصیحت اللہ نے بھیجی ہے، ذکر، نصیحت، یاد دہانی کہ تم نے عالم ارواح میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا. بہرحال اس میسیج کو دیکھ کے جو بات عام طور پہ لوگوں میں آ رہی ہے کہ رسول کی بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا الرسول کا مطلب قرآن ہے، کیونکہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہاں اطیعوا اللہ کی جگہ خالی اس لیے رکھی گئی ہے کہ تم محمد کی بات سن کے اللہ سے پوچھو، اہدنا الصراط المستقیم، تمہارے اللہ سے رابطہ قائم کرو، تم ہر لمحہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہو. اسے صلاۃ کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھنا. صلاۃ، یوصل، وصل، اتصالات، مواصلات، میں ہر لفظ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں. اور خیانت اتنی ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. ہم اطیعوا اللہ کا مطلب فوراً قرآن کھول کے دیکھو، اطیعوا الرسول کا مطلب ائمہ کی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی کھول کے دیکھو. بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے ہم لوگ. یہی مولانا سے ہو گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پر اب پھر وہ نزاع ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تورات لا کے بیٹھ گئے وہاں پر. بھائی میں نے وعدہ کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی یوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلی. میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتا. میں نے ایمان لایا ہے تمام کتابوں پر. میں کیسے بولوں بغیر کہ جو ہے پڑھے کے سمجھے کے. میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے بعد جو میرے ہاتھ میں پہنچی ہے، اگر میں عیسائی ہوتا تو پہلے بائبل پڑھتا پھر قرآن پڑھتا. میں یہودی ہوتا تو تورات اور زبور پڑھتا پھر قرآن پڑھتا. میں مسلمان ہوں، پہلے قرآن پڑھوں گا پھر بائبل پڑھوں گا پھر تورات پھر زبور پھر تورات پڑھوں گا، کیونکہ میں نے زبان دی ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل، کتبی پلورل ہے، تمام کتابوں پر میں نے ایمان لایا. کہاں سے لایا بھائی؟ ٹھیک ہے قرآن کے اندر تینوں کتابوں کا نچوڑ ہے، پوری نصیحت جیسی کی ویسی آ رہی ہے، لیکن پڑھنا میرا کام ہے. میں ایمان لایا ہوں اس بات پر کہ یہ چائے بہت زیادہ میٹھی ہے. میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے اندر شکر زیادہ ہے، میں نے چکھا ہے اس کو. تو میں جب بولوں گا تو میں ٹیسٹ کر کے بولوں گا کوئی بھی چیز. اندھے ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں. اطیعوا الرسول کا مطلب ہے قرآن رسول نے دی ہے ہم کو. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ایک مکمل، محفوظ، آسان کتاب، قابل عمل، پوری قیامت تک عمل کرنے والی کتاب، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک سمجھ میں آنے والی کتاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. خود قرآن اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جا کے اہل کتاب سے پوچھو. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کیا سچویشن تھی مجھے پتہ نہیں ہے. یہ روایت کہاں سے آئی مجھے پتہ نہیں ہے. یہ روایت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے گھڑی ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے.
لیکن لوگوں کا دماغ کدھر لے کے جانا ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ ایک روایت پیش کر کے آپ قرآن کے کافر بن رہے ہیں، سنبھل جائیے میرے بھائی، سنبھل جائیے۔ اچھا پھر مولانا نے کوئی روایت کی، کوئی سند بھی پیش نہیں کی کہ بھائی فلاں کتاب میں لکھا ہے وہ فلاں راوی تھے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی آیت کا ریفرنس نہیں دیں گے آپ، کوئی بات نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے۔ ابھی آپ میرا بیان سنیے، ٹائپ کر کے دیکھیے، کسی سے پوچھیے، مجھے کال کیجیے۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے جاؤ جا کے اہل کتاب سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے پوچھو ان سے جا کے، تم ایمان لاؤ ان تمام کے اوپر۔ اچھا اگر میں قرآن کے بعد اگر بائبل نہیں پڑھوں گا، تورات اور انجیل نہیں پڑھوں گا، زبور نہیں پڑھوں گا، تو میں ان لوگوں کو دعوت کیسے دوں گا؟ بتائیے آپ، دعوت کیسے دوں گا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں ان کی پہلی کتابوں میں تمہارا نام موجود ہے؟ کیا ریفرنس نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو بہت خطرناک روایت ہمارے سامنے آ گئی ہے، پتہ نہیں یہ روایت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ محمد الرسول اللہ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے دلیل دیں گے کوئی اہل اس کی کتاب کی، تورات کی اور زبور کی؟ توبہ توبہ توبہ، بہت خطرناک بات ہے۔ وہاں کوئی بات چل رہی ہوگی، کوئی بات آئی ہوگی، عمر رضی اللہ عنہ آ کے وہ بتا کے پوچھے ہوں گے، پھر وہ کون سی کتاب تھی، وہ کون سی پرنٹنگ تھی؟ جبکہ قرآن کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں چمڑوں پہ لکھا جا رہا ہے، ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، تو کیا ہڈیاں اور چمڑے لے کے آئے تھے؟ لکڑی کے تختیاں لے کے آئے تھے یہودیوں کے پاس سے؟ چلو بھائی وہ اس زمانے میں بھی ترقی یافتہ تھے، ان کے پاس پرنٹنگ تھی قرآن کی، چلیے جناب آپ ہمارے کو پرنٹنگ کا طریقہ سکھائیے، ہم لوگ قرآن کو بھی چھاپ لیتے۔ بھائی بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے؟ اور یہ جو ذہن کا لیول ہے میرا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع الرسول میری آنکھوں کے سامنے ہے، کانوں کے سامنے ہے، قرآن میرے سامنے موجود ہے، یہ رسول نے دیا ہے۔ آپ بخاری کو اٹھا کے رسول کی جگہ پہ بٹھا دے رہے ہیں، ائمہ کو، اور رسول کو اٹھا کے اللہ کی جگہ پہ بٹھا دے رہے ہیں، پھر اللہ میاں تو ہے ہی نہیں۔ پھر اطیع اللہ مطلب اللہ کو نیچے اتار کے قرآن پہ لا لیے، اور اطیع الرسول کا مطلب رسول کو اتار کے بخاری مسلم پہ لا دیے، حنفی شافعی مالکی پہ سیاستہ پہ لا دیے۔ بھائی ذرا حساب کتاب صحیح کیجئے، سیڑھیاں چڑھنا نہیں آتا آپ کو گھر کے۔ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سیرن ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھیے، مجھے بولیے، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں، اور آیتیں انشاءاللہ کامنٹس میں لکھ دوں گا۔